احد میں زخمی ہو گئے اور آپ کے چہرے میں اندر دھس گیا اور دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ ایک گڑھے میں گر گئے اور مسلمان بھاگ رہے دشمنوں کی گنگار سے آگے بھاگ کھڑے حضور کے ساتھ صرف 10-12 لوگ رہے. افواہ پھیلی کہ حضور شہید کر دیے. جو ہمت والے تھے وہ بھی ہمت ہار گئے. یہ بات سن وہ بھی حوصلہ ہار گئے کہ حضور شہید ہو. نتیجہ کیا ہے؟ کیوں ہوا ہے؟ آج بھی وہی حالت ہے، اس وقت بھی ہوئی ہے. دو باتیں سبب ہوئی. شروع میں 700 مسلمان تھے، 3000 کافر تھے. 1000 نکلے مدینہ پاک سے، 1000 نکلے. حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا ہم ان کا جو مکے سے لشکر آگے ہے کفار کے کہ ہم پر حملہ کرنے والے ہیں، پتہ تو چل رہا تھا پہلے. آپ نے مشورہ کیا کیا مدینے میں رہ کے ہم ان کا دفاع کریں یا مدینے سے باہر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ باہر اتر احد کی طرف ہے، وہاں پڑاؤ کیا. کافروں سے متبین ہوئی. 50 تیر اندازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. چھوٹی سی پہاڑی ہے، آپ بھی احد میں گئے ہوں گے. جب شہدائے احد کی طرف آدمی کر کے کھڑے ہوتے ہیں، جالیوں کو پکڑ کے دعا کرتے ہیں، وہاں کیا پڑھتے ہیں ان کے لیے. تو آپ کی پیچھے کی طرف ایک پہاڑی ہے جس کا نام جبل رمات. لوگ چڑھے ہوتے ہیں، چھوٹی سی پہاڑی ہے، بڑی نہیں. اس کا نام جبل رمات ہے. وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ان کو امیر بنا کے 50 صحابہ کے اوپر وہاں متعین فرمایا کہ دیکھو ہمیں میدان کے اندر پتہ ہو یا شکست، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑی. چنانچہ جب شروع ہوئی 1000 نکلے تھے. منافق جو تھے 300 سردار ان کا جو عبداللہ ابن ابی جو تھا سلوح، یہ راستے میں سے 300 اپنے منافقوں کو لے کے واپس. تو باقی صرف مسلمان ساتھ ہو 3000 کے مقابلے. لیکن اللہ نے جیسے نصرت بدر میں کی تھی 313 کے مقابلے میں 1000 سے، وہاں بھی ان کو کتنا بڑا نقصان ہوا. 70 ان کے لوگ بڑے بڑے جو شاہ سوار سردار تھے مارے. ابو جہل بھی اس میں مارے. ان کو 2 بچوں نے قتل کیا. عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں کہ مجھ سے پوچھ رہے معاذ و معوذ پوچھ رہے ہیں کہ انکل چچا کون، ابو جہل کون ہے، بتائیں ہمیں اشارہ کریں. لیکن میں حیران ہوا، اس میں حد دیا کہ یہ کیا کریں گے. تو میں نے اشارہ کیا یونائٹ سے بعض کی طرف سے اسی وقت جا کر ختم کر دیں. وہ بچوں نے 70 لوگ ان کے قتل ہے، اس میں اللہ نے مدد کی تمہاری قتل میں تمہاری. تو یہاں بھی اللہ نے مدد کی، لیکن سبب ہوا 2 وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان. اب بھی مسلمان اسی تنقیوں پر چل رہے ہیں. اسی لیے دنیا کے اندر دلت اپنے نبی کا راستہ چھوڑ. پہلی بات یہ ہوئی کہ اللہ نے جب فتح دے دی وہ بھاگنے لگے، کفار بھاگ کھڑے ہیں. اتنے ہونے کے باوجود اب یہ 3 انداز وہاں مقرر کیے گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں شکست ہو یا فتح ہو تو میری جگہ نہیں چھوڑ. اب ان میں اختلاف ہو گیا. وہ بھاگتے ہوئے جب دیکھا انہوں نے کہ بھاگ رہے ہیں تو ان کا سامان اکٹھا کرنے کے لیے، دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے تو اختلاف ہو گیا. امیر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم نے حضور نے یہاں متعین کیا ہے، ہمیں نہیں جانا چاہیے اور نہ جائیں. انہوں نے کہا وہ تو اس وقت کی بات تھی کہ جب لڑائی ہو رہی، اس وقت کے لیے کہا تھا. اب تو لڑائی ختم ہو گئی ہے، کافر بھاگ گئے ہیں. کہا بے شک بھاگ گئے لیکن ہمیں تو حکم نہیں، ہمیں تو وہ کچھ کارکن میں رہنا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اس کی وقت کے لیے تھا، چلے گئے. صرف 10 صحابہ ہے.
عبداللہ بن زبیر کے ساتھ صرف 10 صحابی رہ گئے. تو نتیجہ وہی ہوا پھر جو نکلا. 2 باتیں ہوئی. ایک تو نبی کے فرمان کی خلاف ورزی کی، حضور کی کتاب سے گردانی کی، اپنی طرف تعویل کی، اپنی طرف سے اس کا مفہوم نکالا کر، اس کا مطلب نکالا کہ حضور کا مطلب تو اس کے لیے تھا، جنگ کے وقت کے لیے تھا، اب تو جنگ میں نکلا. بات ہے امیر کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ ٹھہرو، لیکن چلے. ایک یہ نافرمانی جس کی وجہ سے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بظاہر نہیں کرو تم نے اپنے امیر کی نافرمانی کی وجہ سے تم نافرمانی ہو، جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو پہنچ گئے کہ گر گئے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کے جو مولا تھے، جو خادم تھے طالب، وہ گئے حضور کے پاس جا کے خون صاف کیا، اٹھایا. حضور اٹھ بھی نہیں سکتے، اتنا خون رہے، اتنی کمزوری ہو، ذرا بھی پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے اٹھایا. پھر جب پتہ چلا صحابہ کو کہ حضور زندہ ہے تو پھر ابا اولادی سے پھر لوٹے. پھر اللہ نے مدد فرمائی. پھر کافروں کو اب پھر ان کی عقل کے اوپر خدا نے پردہ ڈالا کہ ان کی فتح کی ہوئی وہ شکست میں بدل گئی. پہلے مسلمانوں نے فتح کی، اس کو وہ شکست ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیا. پھر کیا ہوا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جیت ہوئی بازی ہار کی بات ہے. اگر اس وقت پلٹ آتے تو ختم کر دیتے ان کو، لیکن اللہ کی مشیت نہیں تھی. تو 2 باتیں ہوئی اس سبب کی کہ ایک تو دنیا کا لالچ آ گیا ان کے دل کے اندر، اور دوسرا جو اپنے پیغمبر کی جو ہے نافرمانی کی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ فلاں فلاں کا نام بھی دیا آپ نے، تو فرمایا کہ ایسی قوم کیسے فلاں پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اس کے جواب میں اللہ پاک نے فرمایا ہے لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر تیرے ہاتھ میں نہیں. کیا چیز ہاتھ میں نہیں ہے؟ لیس لک من الامر شیء، کوئی کام تیرے ہاتھ میں نہیں. اور یتوب علیہم، اللہ ان کو ان کی توبہ قبول فرما دے، اور یعذبہم، یا ان کو عذاب دے. آپ کے اختیار میں اللہ کی مرضی ہے. تو یعنی منع کیا گیا اللہ کے رسول کو. اللہ نے اپنے رسول کو اتنی مصیبت آنے کے بعد بھی منع کیا. حالانکہ کتنی بات ہے جب ظالم جو ہے وہ اتنا نقصان کرے تو آدمی کہتا ہے کہ اللہ اس کا بھی تم ایسا کرو. تو فطری طور پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا گیا تو آپ نے بھی ان کے لیے بد دعا کی، جس کے جواب میں اللہ نے فرمایا پیغمبر تیرے ہاتھ میں کچھ نہیں، تو اگر چاہتا تیرے سے کچھ نہیں ہو سکتا. لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. وہ ظالم تو ہیں، ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ ان کو سزا نہیں دے سکتا ہے، لیکن ان کی توبہ بھی قبول کر سکتا. تو نتیجہ یہ ہوا بعد میں یہ جو لوگ ہیں یہ مسلمان ہو گئے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے. اس لیے کوئی پتہ نہیں کہ کون کس وقت مسلمان. ایک روایت میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے فرماتے ہیں کہ آدمی ساری عمر جو ہے وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جنت کے قریب ایک بالش فاصلہ باقی رہے. ایسا کوئی کام کر بیٹھتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اور پھر ایک آدمی ساری عمر برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، معصیت میں رہتا ہے، تو ایسا کوئی کام کر بیٹھتا ہے آخر میں آ کے ایسا کرنا اللہ کی رسولی کا کوئی کام کر بیٹھتا ہے اللہ پاک اس کو، اور جو دوست اس کے ایک بالش قریب رہ جاتی تو اللہ اس کو بخش دے. اور اس کی مثال دیکھو، ایک آدمی سفر میں تھا، اس کو پیاس لگی ہوئی تھی. آپ نے واقعہ سنا ہوگا، یہ پیاس لگی ہوئی تھی، پانی نہیں تھا، کنواں تھا، ایک کنویں میں اس نے پانی پیا، اور جب باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا آیا ہوا. کتا پانی تو تھا نہیں، تو کتا بیچے کو زبان لگا کے چاہتا. کیا کرتا ہوا آدمی کہا تھا، اس نے
دیکھا کہ یہ اس کو بھی میری جیسی پیاس لگی ہے، وہ پھر اترا کر میں کے اندر تو اپنے جی جوتا ہوتا ہے اس کے اندر پانی اس نے بھرا، اپنے منہ میں پکڑ کے وہ اوپر آیا اور اس کو پانی پلا دیا۔ اللہ پاک نے اس بات کی اسی طرح ایک عورت نے ایک بلی کو باندھ دیا، جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 2 دن میں دیکھا ہے، اس عورت کو دیکھا ہے بلی اس کو نوچ رہی، اس بلی کو اس نے باندھ دیا اور اس کو کھانے پینے کو کچھ نہ دیا، مر گئی۔ کتنے جانور ہیں جو مار دیتے ہیں وہ، لیکن اس نے کس طریقے سے اس کو مارا، جہنم میں چلے گیا، تو جہنم میں چلے، اس لیے ہمیں کہ ساری عمر انسان جو ہے اچھے کام کرتا رہتا ہے، لیکن خدا کی نافرمانی کا کوئی ایسا کام کر رہتا ہے وہ جہنم میں چلے گا۔ ليس لك من الأمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون۔ اس ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے، عقیدے کی درستی کی بھی بات ثابت ہو رہی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے ہاتھ میں ایسا ہے، کچھ مختار کل ہے حضور، ان کو سوچنا چاہیے کہ حضور وہ مختار کل نہیں ہے۔ کیوں؟ حضور تو چاہتے تھے میرا چچا جو ایمان لے، تو پیدائشی طور پر یقین پیدا ہوئے، کس نے سنبھالا؟ چچا نے سنبھالا، ابو طالب نے سنبھالا، ساری مصیبتیں برداشت کی حضور کے ساتھ۔ ابھی شاہ میں کے اندر 3 سال جو ہے بائیکاٹ کیے رکھا کفار نے، وہ بھی ساتھ رہے، حفاظت میں ایسے دکھایا کیا ہوا تھا حضور کو، ورنہ تو مشرکین جو تھے وہ تو کب کے حضور کو ختم کر دیتے، تو ان کا سایہ تھا وہ حافظ تھے حضور۔ حضور کی کتنی خواہش ہوگی کہ میرا چچا مسلمان ہو جائے، حتیٰ کہ جب موت طاری ہوئی، آپ نے اس کے کان کو اس کے قریب کرے کہا، اے چچا میرے کان میں پڑھ دوں تاکہ کل تیری میں گواہی دے سکوں اللہ کی، نہیں پڑھا۔ کس قدر شدید چاہت اور محبت سے کے بارے میں آتا ہے، انک لا تہدی من احببت، کہ پیغمبر جس سے تو محبت کرتا ہے تو ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضور کی تو بہت دور کی بات ہے، اپنے بزرگوں کے بارے میں اتنا بگڑا ہوا عقیدہ ہے کہ ان کی قبروں کے اوپر جا کے بیٹھتے تھے، کہتے ہیں یہ دیکھے جائیں گے، اڑ کے جائیں گے، ہمارے بزرگ جو ہے یہ تو اڑ کے اللہ سے جو ہے نا اپنی بات منوا رہے جو ہے ایسا نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات دور ہوتی ہے، گزارش کے کہ اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ بھائی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان ہوئے اللہ کے اختیار میں ہے۔ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، جس کو چاہتا ہے بخش دے، جس کو چاہتا ہے سزا دے دے۔ واللہ غفور رحیم، بندہ بخشنے والے اور مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ایک دم سے یہ آیت آئی یہی جاگہانی کرانے کے لیے کہ اے مومنینو، اگر تم دنیا کے معاملے میں اسی طرح بڑھتے گئے آگے اور آخرت کی فکر نہ کی تو انجام برائی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ۔ بڑھتا چڑھتا سود کیا مراد ہے؟ پہلے تو حرام ہے، سود حرام ہے، اور نہ صرف حرام ہے بلکہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ جو شخص سود کا کاروبار کرتا ہے وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اور یہ گناہ کبیرہ جو گناہ ہے ان میں سے ایک گناہ ہے، اس کی بھی درجے ہیں، اس کے 36 درجے، اور جن میں سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، سود کرے، یہ اس کا ہلکا درجہ رسولی کاروبار۔ یہاں جو فرمایا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا، اضعافا مضاعفا، یہ بڑھتا چڑھتا سود نہ لو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سود لو لیکن بڑھ
بڑھتا چڑھتا نہ ہو، خود بے شک لو نہیں ہے